میں جو بات چیت کرنے جا رہا ہوں اس میں اگرچہ میرا تعلق تو بائیں بازو سے ہے، مگر میرا خیال ہے کسی کا کسی بھی بازو سے تعلق ہو وہ ان معاملات کو سمجھ پائے گا اور شاید مجھ سے اتفاق بھی کر پائے، کیونکہ جس بحران کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پاکستان کے اندر جو معاشی بحران ہے۔ اور یہ بات اگر میں آپ کا خیال ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید نوجوانوں کو ڈر لگ جائے اور وہ جو بیچ میں نوجوان بیٹھا ابھی تک اپنے فون پہ لگا ہوا ہے وہ بھی جاگ جائے، اچھا بحران ہو رہا ہے، مجھے پتہ چلے کیا بحران ہو رہا ہے۔ تو ایسی بات نہیں، فکر نہ کریں، آپ واپس فون پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کا جی کرے تو۔ مطلب آپ کو ڈرانے، چونکانے، دھمکانے، جگانے کے لیے یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ پاکستان کے اندر بحران ہے، حقیقت ہے۔ گھی کی قیمت کو دیکھ لیں تو 208 روپے اس میں اضافہ ہوا، کوکنگ آئل کی قیمت کو دیکھیں تو 213 روپے اس میں اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں کو آپ دیکھیں گے تو جو لوور ٹیئر کے کنزیومرز ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اسی ریٹ پہ گیس فراہم کی جائے گی جس ریٹ پہ اپر ٹیئر والے لوگوں کو فراہم کی جاتا ہے، یعنی کہ 600% گیس کی قیمتوں میں غریبوں کے لیے اضافہ ہو جائے گا۔ ایئر لائن ٹکٹوں کے اندر 20% اضافہ ہو چکا ہے، ریلوے کی ٹکٹوں کے اندر 20% اضافہ ہو چکا ہے، جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں وہاں کی فیسوں میں 14% اضافہ ہو چکا ہے، اگرچہ میری تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا انہوں نے۔ پٹرول کی قیمت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 280 روپے، شاید 300 روپے تک پہنچ جائے۔ جب پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا تو تمام قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ پٹرول اور ڈیزل کے نتیجے میں ہی بجلی بنتی ہے اور اسی کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کام کرتا ہے، تو ہر چیز میں بجلی کہیں نہ کہیں استعمال ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے اس کو فیکٹری سے موو کر کے دکان تک پہنچانا پڑتا ہے۔ ان دا مین ٹائم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا یہ کہنا ہے کہ جناب عالی ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ کو بچا لیں گے، بلکہ جو ہم نے پہلے آپ کو $5 بلین کا گرانٹ دیا تھا، اس کو ہم گرانٹ نہیں لون دیا تھا، اس کو ہم $8 بلین کر دیتے ہیں۔ آپ تو خوش ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں نوجوان جو ہے مسکرا رہا ہے، $8 بلین ہو گئے، کمال ہے یہ تو۔ مگر مزیدار بات یہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ شرائط لگائی ہیں، اور شرائط انہوں نے یہ لگائی ہیں جو وہ ہر جگہ لگاتے ہیں۔ ان کے پاس ون سائز فٹس آل والا جوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہر بندے جس کو جوتا پہننا ہے وہ ہمارا جوتا ہی اس نے پہننا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ منڈی مارکیٹ اکانومی، سرمایہ داری نظام کو حکومتوں نے خراب کیا ہے، سبسڈی کہیں سبسڈی دے کر، کہیں قیمتوں کو گرا کر، کہیں قیمتوں کو اٹھا کر، تو یہ تمام کی تمام سبسڈیز ختم کر دی جائیں اور اگر مارکیٹ اکانومی کو کام کرنے کی اجازت اور مہلت دی جائے تو پھر مختلف ممالک جو ہیں وہ ترقی کر سکیں گے۔ نتیجتاً وہ یہ کہتے ہیں جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہ ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بیلنس ہونا چاہیے، بجٹ ڈیفیسٹ بیلنس ہونا چاہیے، بس۔ اتنی مہنگی فیسیں پھوسیں لے کر اور سیلریز وغیرہ لے کر، پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے انہوں نے صرف یہی سبق سکھانا ہوتا ہے کہ اپنا بجٹ بیلنس کریں اور اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ بیلنس کریں۔ اب دیکھیں یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ شادی شدہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، مجھے لگ رہا ہے، امید ہے، چہرے سے پتہ چل رہا ہے، جو شادی شدہ ہوتا ہے نا اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو ہر گھر کے اندر بجٹ بنتا ہے جناب عالی۔ اگر کوئی پروفیسر ہے، اس کی کوئی تنخواہ ہے، تو وہ اپنی بیوی کو پہلے کہہ دیتا ہے کہ اتنے ہی پیسے ہیں جی، اسی کے اندر گزارا کرنا ہے، بچوں کی تعلیم بھی پوری کرنی ہے، صحت کے سہولیات، ماں باپ کا خیال بھی رکھنا ہے، گھر میں روٹی بھی آنی ہے، چینی بھی آنی ہے، تھوڑا سا بجلی پہ بھی اخراجات ہوں گے وغیرہ وغیرہ، کچھ تھوڑے سے پیسے اگر بچیں تو اس سے میں ایک آدھ سگریٹ بھی خرید لوں گا، یہ نارمل بات ہے۔ تو ہمارا ملک جو ہے جہاں پہ ٹاپ لیول کے اکانومسٹ ہیں، جہاں پہ سب سے دنیا جہاں کے پڑھے لکھے اکانومسٹ مفتاح اسماعیل اور حفیظ شیخ جیسے لوگ ہیں، ان سے یہ بجٹ بیلنس نہیں ہوتا۔ غور طلب بات ہے، جو آپ گھر میں روز کرتے ہیں وہ ان سے ملکی سطح پہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اصل سوال یہ ہے۔ اب IMF نے یہ کہا ہے ہم آپ کو یہ ڈالر دے دیں گے، ابھی تو ہمیں $1 بلین بھی مل جائے تو ہم اس پہ بھی بڑے خوش ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے بجٹ بیلنس کرنا ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بیلنس کرنا ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ سمجھا دیتا ہوں کہ وہ ہوتا ہے کہ جو بیرونی آپ نے تجارت کی ہے اس میں جو آپ کو آمدنی ہے اور جو خسارہ ہے وہ بیلنس کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ کو خسارہ نہ ہو۔ اور بجٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ٹیکس وغیرہ وصول کیے ہیں اور جو آپ نے اخراجات کیے ہیں وہ بھی بیلنس ہونے چاہیے۔ جتنے ٹیکسز میں پیسے آ رہے ہیں اتنے ہی پیسے جو ہیں وہ آپ خرچ کریں، اس سے زیادہ نہ خرچ کریں، سیدھی سی بات۔ لیں جی، اب مفتاح اسماعیل صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وزرڈ ہیں، وزرڈ کمال کر دیتے ہیں،
اور پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی, اس نے کہا جی یہ مہنگائی جو پی ایم ایل این پی ٹی آئی نے کی, عمران خان نے کی, ہمیں موقع دیں, ہم اس کو مٹا دیں گے. مہنگائی مقاوم مارچز بھی انہوں نے کی وغیرہ وغیرہ, اور جب وہ آئے تو انہوں نے 10 گنا زیادہ مہنگائی کر دی. تو کیا وجہ ہے اس کی, کہ ہو کیا رہا ہے, معاملہ کیا ہے؟ بجٹ جو بنایا مفتاح اسماعیل صاحب نے 9.2 ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے, جس میں سے 56.4% بجٹ صرف ڈیٹ ری پیمنٹ پر ہے, قرضوں کی ادائیگی پر ہے. اس کا مطلب آدھے سے زیادہ آپ کا قومی بجٹ جو ہے وہ تو قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے, جس میں سے 3.4 ٹریلین روپے جو ہیں وہ مقامی یعنی قومی قرضوں کی ادائیگی ہے, اور 5 بلین روپیز جو ہیں وہ بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی. یعنی کہ جو مقامی قرضے ہیں وہ بین الاقوامی قرضے سے زیادہ ہیں. 65% مقامی قرضے ہیں اور 35% بین الاقوامی قرضے ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پیٹرول لیوی واپس لے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی قیمت 280 سے 300 روپے تک پہنچ جائے گی. بجلی کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہو جائے گا. 1.1 ٹریلین روپیز کی سبسڈی جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں پہ پاور کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے دی جا رہی ہے. اور پھر بھی حکومت کو 5 بلین روپے کی سرکولر ڈیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے سارا معاملہ, تھوڑی دیر بعد سمجھاتا ہوں. جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس میں سے 65% بجلی ڈیزل وغیرہ سے اور آئل وغیرہ کے پروڈکٹ سے پروڈیوس ہو رہی ہے. صرف 35% بجلی پانی کی ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے پروڈیوس ہو رہی ہے. باقی ساری بجلی جو ہے وہ ڈیزل وغیرہ کو جلا کر پروڈیوس کی جا رہی ہے. اندازہ کریں ہمارے پاس ڈیزل ہے کوئی نہیں خاص, پٹرول بھی کوئی خاص نہیں, مگر ہم اس کو جلا کے بجلی چلا رہے ہیں. 65% بجلی. مین وائل اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے ہوں گے, میں نے دیکھا کہ یہ جو موٹر وے بنا ہے یہ تو کمال ہے, چینیوں نے آ کے جو بنا دیا. میں تو بڑے موج میلے میں آیا, جب میں ٹنل میں گھسا میں نے کہا یہ تو پاکستان نہیں لگ رہا, یہ تو کوئی فرانس لگ رہا ہے. مگر جو ہمارا اپنا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ اخراجات پہ یعنی کہ تعمیراتی اخراجات پہ, اس میں 11% کٹوتی ہے, ہیلتھ کیئر میں 31% کٹوتی ہے, ایجوکیشن میں 1.5% کٹوتی ہے, ہاؤسنگ کے بجٹ میں 77% کٹوتی ہے. مگر گھبرائے نہ, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا پہ حملہ کر دے گا تو فکر نہ کریں, ڈیفنس اسپینڈنگ میں 6% اضافہ ہے. اور مزیدار بات یہ کہ جو 6% اضافہ ہے اس میں جو ملٹری ہارڈ ویئر ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ شامل نہیں ہے, جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ شامل نہیں ہے, جو پینشنز ادا کر رہے ہیں وہ بھی شامل نہیں ہے, جو اوور سپینڈنگ ہوتی ہے ہر سال آپ کو پتہ ہے جو بجٹ بنتا ہے اس سے زیادہ ملٹری پہ اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں. ناٹ ٹو وری. تو تقریباً اوور سپینڈنگ 8% اوور سپینڈنگ ہوتی ہے ہر سال ایوریج, ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی اس میں شامل نہیں. تو یہ کیا 6% اضافہ ہے, مینلی سیلریز اور الاؤنسز میں 17.8% اضافہ ہے, آپریٹنگ ایکسپنسز میں جس میں ٹرانسپورٹ, ریشن, ٹریننگ اور ٹریٹمنٹ شامل ہے 12.77% اضافہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فوج جو ہے وہ تقریباً 18% اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے تمام فوجیوں کی بھی, تو آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے سال 18% کم از کم مہنگائی ہوگی. اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ اس پہ رپورٹ بھی آ گئی کہ اس وقت مہنگائی 21.5% پہ چڑھی ہوئی ہے. اور اکانومسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اندازے میں اگلے سال یہ تقریباً 19% مہنگائی چلتی رہے گی. موٹا موٹا حساب کر لیں 20% مہنگائی. اس کا مطلب ہے اگر آپ کو گھر سے پاکٹ منی مل رہی ہے, آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے گھر سے, کوئی آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی ملتی ہے, ماں پیو کچھ بھیجتے ہیں کہ بیٹی یہ کوئی خرچہ کرنے کے لیے پیسے ہیں, کتنی کو ملتی ہے کوئی مہینے کے لیٹ سے؟ ہوئے یہ تو اب تو ہم آپ سے چائے پیئیں گے. منتھلی اور ڈیلی بیسس دونوں پہ مل رہی ہے. چلیں لیٹ سے جو بھی آپ کو مل رہی ہے, لیٹ سے آپ کو آپ کے والدین جو ہیں کوئی 5-10 ہزار روپے بھیج دیتے ہیں مہینے کا, تو گھبرائیں مت. ان سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ امی ابو آپ نے 20% اضافہ کرنا ہے اس سال میری پاکٹ منی میں, کیونکہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں اس میں 20% کٹوتی ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے. اچھا چلیں چھوڑیں فوج کی بات تو چھوڑیں, بیوروکریسی پر بھی بات کر لیتے ہیں. بے فکر رہیں, بیوروکریسی نے بھی اپنی تنخواہوں میں 15% ماشاءاللہ اضافہ کر لیا ہے, اس لیے ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. عمران خان نے کہا تھا گھبرانا نہیں, وہ نہیں گھبرا رہے, انہوں نے پہلی تیاری کر لی ہے. اس کے مزید سبسڈیز 700 بلین روپے کی سبسڈیز حکومت پاکستان دے رہی ہے. آپ تو سن کے بڑے خوش ہو رہے ہیں, 700 بلین, شاید مجھے بھی کوئی 2-3 ہزار روپے اس میں سے مل جائے. فکر نہ کریں, اس میں سے 92% سبسڈیز جو ہیں وہ عوام پر نہیں لگائی جا رہی, وہ بجلی کے
انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پہ لگائی جا رہی ہے. یعنی یہ تمام سبسڈیز جو حکومت دے رہی ہے وہ بجلی والوں کو دے رہی ہے, آپ کو نہیں دے رہی. اکیلے پاسکو کو مثال طور پہ 7 بلین روپے مل رہے ہیں, اور اگر کچھ بچ جاتا ہے بیچ میں سے تو تھوڑی سی سبسڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو دی جا رہی ہے. اس سب کو کس طرح پورا کیا جائے گا؟ پہلے مفتاح صاحب نے کچھ ٹیکس سٹرکچر وغیرہ دیا جس میں انہوں نے انڈسٹریلسٹ پہ کوئی خاص ٹیکس نہیں لگایا, اور یہاں کے بڑے بڑے زمینداروں پہ, جاگیرداروں پہ کوئی خاص ٹیکس نہیں لگایا, اور اس نے بجٹ نیشنل اسمبلی سے پاس بھی کروایا, اس کے سامنے پریزنٹ بھی کیا. مگر IMF والوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے, وی آر ناٹ ویری ہیپی, ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مفتاح صاحب واپس گئے, انہوں نے مزید اور ٹیکسز جو ہے نافذ کیے. اب جو بجٹ وہاں پریزنٹ ہوا تھا اس کے علاوہ ایک نیا بجٹ پریزنٹ ہو چکا ہے جس میں انہوں نے سپر ٹیکس لگا دیا ہے, سپر ڈوپر ٹیکس, اور وہ تقریباً ٹیکس ریٹ جو ہے امیر لوگوں کے لیے 40 یعنی 39% تک آ گیا ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں, فکر نہیں کریں, صرف 1 سال کے لیے دینا ہے, اس کے بعد ہم واپس 29% پہ ٹیکس لے آئیں گے. مین ویل جو صنعت کار ہیں, سیٹ ہیں, مالک ہیں, امیر لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے بھی نہیں گھبرا رہے تھے, ہم تو پہلے بھی ٹیکس نہیں دے رہے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو 2 کتابیں رکھی ہوئی ہیں. جب ٹیکس والا آتا ہے ہم اس کو 1 کتاب دکھاتے ہیں کہ جی میرے پاس تو صرف 100 ورکر ہے, اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے فیکٹری کے اندر 1000 ورکر ہے, اور اس کے مزید 1000 ورکروں کو کام آؤٹ سورس بھی کیا ہوا ہے آپ نے. تو وہ تو گھبراتے نہیں ہیں, انہوں نے 2 کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ایک ٹیکس والوں کے لیے اور ایک اپنے لیے. تو سرکار اگر آپ کی سیلری جو ہے سالانہ سیلری 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو آپ نے گھبرانا ہے تھوڑا سا, کیونکہ آپ کی سیلری پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے. 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے جس کی بھی سیلری, یعنی کہ 50,000 روپے فی مہینہ جس کی بھی سیلری زیادہ ہے اس سے, اگر آپ اسے زیادہ کماتے ہیں تو آپ بھی اب اس پہ ٹیکس ادا کریں گے. پیٹرول پہ بھی ٹیکس, ڈیزل پہ بھی ٹیکس. اس کا مطلب ہے جب آپ گاڑی چلائیں گے, جب آپ بس پہ بیٹھیں گے, جو کام آپ کریں گے, جب آپ وہاں سے یہ سامنے مارکیٹ لگی ہوئی کوئی بھی چیز خریدیں گے تو وہاں پہ بھی آپ انڈائریکٹ ٹیکسز نہ صرف وہ دیں گے جو آپ نے سیلز ٹیکس وغیرہ دینا ہے, GST وغیرہ, مگر اس کی قیمت کے اندر جو پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا ہے, ڈیزل پہ ٹیکس لگا ہے, اس پہ بھی آپ ٹیکس دیں گے. ٹیکسز ٹیکسز ٹیکسز, عوام کے اوپر ٹیکسز. یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں یہ کیا؟ خسارہ آخرکار کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس ڈیٹ ٹریپ میں کیوں پھنسے؟ یہ معاشی بحران, میرا آج ٹاپک زیادہ تر معیشت پر ہی رہے گا. میں اخلاقی بحران کی بات نہیں کروں گا, میں انٹلیکچوئل یا جو علم کے میدان میں بحران ہے اس پہ بات نہیں کرنا آج نہیں کروں گا. جو سیاست میں بحران ہے اس پہ بھی بات نہیں کروں گا, اس پہ تو آپ بخوب پہلے ہی واقف ہیں. مگر معاشی بحران کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت اگر ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں اور تمام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی سب سے بڑا اور سیریس پرابلم ہے تو وہ یہ ہے, تو اس کو پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ قرضے میں پھنسے کیسے؟ پہلی تو سادہ سی بات ہے کہ پچھلی حکومت نے آ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے قرضوں کے. انہوں نے $52 بلین کے بین الاقوامی قرضے لیے, جس میں سے انہوں نے صرف $37 بلین واپس ادا کیے, باقی قرضے ویسے کے ویسے کھڑے. یعنی پچھلی حکومت جو چلی ہے 3.5 سال PTI کی حکومت, وہ چلی ہی قرضوں کی بنیاد پہ. اگرچہ عمران خان ویسے کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, قرضہ نہیں لوں گا, مگر اس کو بھی یہ کرنا پڑا. اور جو نئی حکومت آئی ہے تو وہ بھی یہ کہتی تھی ہم مہنگائی ختم کر دیں گے, قرضہ نہیں لیں گے, انہوں نے سب خراب کر دیا ہے. آتے ہی ان کو بھی یہی کرنا پڑا ہے, قرضہ لینا پڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر 2 پارٹیاں, 3 پارٹیاں, 4 پارٹیاں, جو پارٹی آتی ہے وہ قرضہ لیتی ہے, تو اس کا مطلب ہے مسئلہ نیت کا نہیں ہے, مسئلہ کسی لیڈر کی نیت کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کچھ اور ہے, اور ایک سٹرکچر کا مسئلہ ہے, ایک معیشت کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کو کسی ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا دیا گیا ہے جس سے ہم باہر نہیں نکل رہے. کس نے پھنسایا, کس طرح پھنسے, آئیں اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیٹ ٹریپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم خسارے میں, خسارے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ درآمد کتنی ہو رہی ہے, برآمد کتنی ہو رہی ہے, اور اس کے حساب سے ہمیں کیا نفع نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہے ایکسپورٹ آف گڈز, اور 2021 میں یہ $25.6 بلین کی چیزیں ہم نے ایکسپورٹ کی, باہر بیچی. یعنی ہم نے جو چیزیں باہر بیچی اس میں سے $25 بلین کمائے, اور جو چیزیں ہم نے خریدی وہ کتنی تھیں؟ $53.8 بلین, یعنی $54 بلین. یعنی جو چیزیں ہم نے خریدی وہ تھیں 25 بلین, اور جو چیزیں ہم نے بیچی وہ تھیں 54 بلین. اب آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صاف صاف سمجھ آ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ پورا کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ $28 بلین کا ڈیفیسٹ ہوا.
یعنی کہ آپ نے چیزیں زیادہ خریدی، بیچی کم اور خریدی زیادہ. یہ پورا کیسے ہوتا ہے؟ اس میں پورا ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے ہزارہ یونیورسٹی سے پڑھ کے اور یونیورسٹیوں سے پڑھ کے یا کوئی کرافٹ سیکھ کے کچھ سیکھ اور سمجھ جاتے ہیں، تو ان کی سب سے پہلے خواہش یہ ہوتی ہے کہ چھوڑو پاکستان کو، چلتے ہیں دبئی، چلتے ہیں یورپ، چلتے ہیں امریکہ، چلے جاتے ہیں کہیں اور جہاں سے پیسے کما سکیں. اس وقت ملینز آف لوگ، ملینز آپ کی اسکل لیبر، ڈاکٹرز، ٹیچرز، انجینئرز، لائرز، ہر کنسٹرکشن ورکرز، فیکٹری ورکرز، ہر قسم کا اسکلڈ اور ان اسکلڈ لیبر باہر ہے. اور باہر سے وہ اپنے امی ابو کو، بڈھے ماں باپ کو جو پیسے بھیجتے ہیں کہ ماں پہ اب میں آپ کی خدمت کروں گا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے آپ نے مجھے دودھ پلایا، آپ نے میرا خیال رکھا، آپ نے میری نیپی چینج کی، تو اب میری باری ہے کہ میں بھی آپ کا خیال رکھوں. تو یہ کچھ پیسے میں نے بچائے ہیں، یہ میں واپس بھیج رہا ہوں، اس سے میری بہن کی شادی کرا دینا، اس سے بیٹی کی شادی کرا دینا، اس سے ماں پیو کے خرچے پورے کر دینا. تو یہ پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہیں، یہ 29.4 تقریباً $30 بلین واپس بھیجتے ہیں رقم. یعنی کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ساری چیزیں بنتی ہیں اور ہم پھر ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیسے وہ محنت کش لوگ اور مزدور جو باہر کام کر رہے ہیں وہ جمع کر کے اپنے والدین کو بھیج دیتے ہیں. اندازہ کریں کتنی عجیب و غریب بات ہے. ہم بن گئے ہیں ایک ریمیٹنس اکانومی. ریمیٹنس اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ ریمیٹنسز کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. ہر پولیٹیشین آتا ہے آپ کو بات نہیں سمجھا رہا بنیادی کہ بات یہ، اس کا مطلب یہ کہ ہم کچھ بیچ ہی نہیں، بنا ہی نہیں سکتے جو باہر بکے. بجائے اس کے کہ ہم کچھ بنا سکیں جو باہر بکے، ہم اس چیز پر ہمارا ملک چل رہا ہے کہ جو باہر لوگ گئے ہوئے ہیں وہ کچھ اپنے والدین کو جب پیسے بھیجتے ہیں تو اس میں سے حکومت کو ڈالر مل جاتے ہیں جو جس پہ ہماری معیشت چل رہی ہے. سوچیں آپ، اندازہ کریں کیا چیزیں جو ہم بناتے ہیں اور جو ہم باہر بیچتے ہیں. یہ پار چارٹ ہے، اس پہ آپ کو نظر آ جائے گا. سب سے پہلے ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ، یہ بلو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ. اس کے بعد ہے ویجیٹیبل. سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویجیٹیبل کیا ہوتا ہے. ویجیٹیبل وہ ہوتا ہے جو جب آپ نیٹ فلکس کے سامنے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں نا تو آپ ویجیٹیبل بن جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے ویجیٹیبل. مذاق کر رہا ہوں. یعنی کہ دوسری کیٹیگری ہے پھل فروٹ. اس کے بعد چمڑا، تیسری کیٹیگری ہے چمڑے کی، یہ جو گرین ایریا آپ کو اتنی دور سے نظر آ رہا ہے جو تقریباً 5% ہے. اس کے بعد فوڈ پروڈکٹس، یعنی عام شام بھیج دیتے ہیں اور چیزیں. پھر مسلینیس، اینیمل. یعنی کہ پہلی 6 کیٹیگریز جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو 75-80% چیزیں ہیں، وہ ساری ایگریکلچرل ہے. کوئی گاڑی نہیں بنا رہا جو باہر بک رہی ہے، کوئی سیل فون نہیں بنا رہا جو باہر بک رہا ہے، کوئی ہائی ٹیکنالوجی کے کیمرہ نہیں بنا رہے جو باہر بک رہا ہے، کوئی مائکرو فون نہیں بنا رہا جو باہر بک رہا ہے، کوئی ایسی ہائی ٹیکنالوجی کی چیز ہم بنا ہی نہیں رہے جو باہر بک رہی ہو کسی بڑی تعداد میں. کتنی عجیب و غریب بات ہے. 70 سال ہو گئے ملک میں اور ابھی تک ہم نے یہ چیزیں بنانی ہی نہیں سیکھی. ہم امپورٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. اندازہ کریں آپ. آئے دیکھتے ہیں اب امپورٹ سٹرکچر کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ہم منگواتے ہیں. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں منرلز، فیولز، آئلز، ڈسٹیلیشن پروڈکٹس، یعنی وہ تمام چیزیں جو منرلز اور خاص طور پہ آئل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ ہیں 27%. زیادہ تر چیزیں جو ہم، سب سے بڑا جو ہمارا ہیڈ ہے وہ ہے بیسکلی آئل ریلیٹڈ، ڈیزل، پیٹرول، LNG وغیرہ وغیرہ. اس سے اگلا ہے الیکٹرانک اکوپمنٹ 8.2%. آپ کے سیل فونز، آپ کے کمپیوٹرز وغیرہ یہ سب اس میں ہیں. 8.1% مشینری، نیوکلیئر ری ایکٹرز، بوائلرز وغیرہ جو ہم منگواتے ہیں. اس کے بعد آئرن اور سٹیل. دیکھیں دوستوں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک انڈسٹریلائز کنٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ ایسے انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں وہی چیزیں منگواتی ہیں، مگر الیکٹرانک اور الیکٹریکل اکوپمنٹ، بوائلرز، بیسک مشینری، یہ سب چیزیں ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. ہمیں بنانی ہی نہیں آتی، ہمیں بنانی ہی آتی. اور مزیدار بات ایک اور آپ کو بات کہوں، جو لوگ باہر جا کے یہ چیزیں بناتے ہیں جو پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں اور وہاں نوکری کر رہے ہوتے ہیں. اندازہ کریں آپ.
اگر آپ آج بڑے خوشی خوشی آئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سنیں گے، کچھ پورے امیدیں باتیں ملیں گی، تو اب میرا خیال ہے آپ کو گھر جا کے کوئی اینٹی ڈپریسنٹ کھانا پڑے گا، زینکس وغیرہ کھانی پڑے گی کہ حالات جو میں آپ کو بحران بتا رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں ہم کیوں نہیں کم کر سکتے؟ اچھا آپ سوچیں کہ 27% آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ آئل اور منرلز وغیرہ ہیں، 23% آئل ہے، تو ایسے میں آپ کے ملک کو یہ عقل ہونی چاہیے تھی کہ بجلی پھر یار پانی سے بنا لو، ڈیم بنا لو، کوئی اور چیز بنا لو، ہائیڈرو الیکٹرک جنریٹ کرو، ہوا سے بنا لو، سولر سے بنا لو۔ مگر میں نے آپ کو بتایا 65% بجلی ڈیزل سے بن رہی ہے اور آئل وغیرہ سے بن رہی ہے۔ 65% بجلی جو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بجلی پنکھا چل رہا ہے، اس سے آپ کا بین الاقوامی خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بیسکلی 65% بجلی جو یہ پنکھا چل رہا ہے نا، بند کر دو اس پنکھے کو، اس میں سے 65% پنکھا جو ہے نا وہ تیل سے چل رہا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اور تیل کا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا وہ مولوی صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سر جی اس طرح کرتے ہیں کہ اور ملک بھی تو تیل بنا رہے ہیں، ایران سے تیل خرید لیتے ہیں، ترکمنستان سے خرید لیتے ہیں، رشیا سے خرید لیتے ہیں، مسئلہ کی ہے اور جگہوں سے تیل خرید لیتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے پروجیکٹ ہیں، ایران پاکستان پائپ لائن۔ میں ابھی حال ہی میں ایران گیا ہوا تھا، میں نے ان سے ساری بات چیت کی، انہوں نے اپنے حصے کی پائپ لائن ختم کر لی، یعنی کہ ان کے ریفائنری سے لے کے بارڈر تک ان کی پائپ لائن مکمل ہے۔ کس کی پائپ لائن مکمل نہیں؟ پاکستان کی۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی سے پچھلی حکومت نے آ کے یہ کہا کہ اگر ہم ایران سے تیل خریدیں گے تو امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے ہم نے ایران سے تیل نہیں خریدنا۔ پھر اسی طرح دوسری پائپ لائن ہے ترکمنستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن، ٹاپی اس کو کہتے ہیں، ٹاپی پائپ لائن، بڑی لمبی پائپ لائن ہے، وہ ترکمنستان سے چلے گی، افغانستان میں آئے گی، پاکستان جائے گی، پھر انڈیا جائے گی۔ یہ ایران والی پائپ لائن جو ہے یہ بھی پاکستان کے تھرو انڈیا تک جا سکتی ہے، اور انڈیا بہت بڑی معیشت ہے، وہاں پہ ہم بیچ سکتے ہیں، مگر اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ مگر ٹاپی بھی بالکل فلاپ ہو گیا، فیل ہو گیا۔ کیوں؟ افغانستان کے اندر خانہ جنگی اور انڈیا کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل ہی نہیں رہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ ریٹ ہی نہیں طے ہو رہا جس پہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انڈیا نے بھی اس میں دلچسپی چھوڑ دی ہے، ترکمنستان نے بھی دلچسپی چھوڑ دی۔ تیسرا ہے رشیا نارتھ ساؤتھ پائپ لائن، یہ LNG پائپ لائن ہے جو کراچی سے قصور تک آنی ہے۔ اس میں روس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی 75% فائنینسنگ آپ دیں، 25% فائنینسنگ ہم دیں گے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا معاہدہ پورا کیا، ہم نے اپنا معاہدہ ہی نہیں پورا کیا۔ اب روس کہتا ہے کہ بھی آپ اپنے معاہدے ہی نہیں پورے کرتے، بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی پوری دنیا روس سے تیل خرید رہی ہے، جرمنی روس سے تیل خرید رہا ہے، انڈیا روس سے تیل خرید رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا روس سے تیل خرید کے پھر یورپ کو دوبارہ بیچ رہا ہے مہنگے داموں پہ۔ مگر ہم روس سے تیل نہیں خرید سکتے، کیونکہ ہماری عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ریفائنریز اس کو پروسیس نہیں کر سکتی، روس ہمیں بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ سب کچھ بہانہ بازی، اصل وجہ سب جانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے، اور وہ وجہ سادہ سی یہ ہے کہ امریکہ کو خوش رکھنا ہے، اور امریکہ نے کہا ہوا ہے کہ روس کے اوپر امبارگو ہے اور روس سے تیل نہیں خریدنا۔ کوئی بھی امریکہ کی بات نہیں مان رہا، جرمنی بھی بات نہیں مان رہا، یورپ نے بھی کہا ٹھیک ہے جی 1 سال بعد ہم ان سے تیل خریدنا چھوڑ دیں گے، ابھی تو ہم خرید رہے ہیں۔ انڈیا نے بھی کہا ہم تو خریدیں گے بھئی، آپ جو مرضی کہتے پھرے۔ تو کوئی بھی ان کی بات نہیں مان رہا ہے اس وقت۔ روس تیل بیچی جا رہا ہے، تیل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، روبل جو ہے اس وقت دنیا کی اسٹرانگسٹ کرنسی بن گیا ہے۔ پیوٹن جو ہے بڑا خوش ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا ہے، مگر ہم ایسے زبردست قسم کے امریکہ کے دوست اور اتحادی ہیں کہ ہم ان سے جا کے بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ذرا بتائیں تو صحیح کہ اگر آپ بیچتے ہیں تو کس دام پہ بیچتے ہیں۔ وہ 25% کم سے کم تیل سستا بیچ رہے ہیں، مگر ہم خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اب دوستوں بات کو سمیٹتا ہوں، لپیٹتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کے بہت سارے سوال بھی ہوں گے اور میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا، ماں سوائے ایک چھوٹے سے عرصے کے 1970 کی دہائی میں، ہم ایک ماڈل آف ڈیولپمنٹ کو لے کر چل رہے ہیں۔ وہ ہے، اس کا نام اکنامکس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فری مارکیٹ ماڈل ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیپٹلزم جو ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے اور وہی ملک کو ترقی دے گا۔ اس کی آرگیومنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جی یورپ تو بہت آگے ہے، وہاں سرمایہ داری ہے، تو ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے اگر ہم سرمایہ داری نظام کو اپنا لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کے اندر کچھ ونرز ہوتے ہیں اور کچھ بہت سارے لوزرز ہوتے ہیں، اور ہر بندہ سرمایہ داری نظام میں ونر نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ سیٹھ ہے تو سیٹھ کے نیچے بہت سارے محنت کش لوگ کام بھی کریں گے،
اور پاکستان بحیثیت مجموعی ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے، ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس کا بین الاقوامی سرمایہ داری نظام میں بنیادی کام یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہو اور ڈیولپمنٹ ہو، بلکہ الٹ ہے کہ یہاں پہ جو سرمایہ پیدا ہوتا ہے وہ یہاں پہ انویسٹ ہی نہیں ہوتا۔ دوبارہ بات کرتا ہوں، جو یہاں پہ سرمایہ پیدا ہوتا ہے وہ یہاں پہ انویسٹ ہی نہیں ہوتا، ماں سوائے ریل اسٹیٹ کے۔ لوگ زمین خرید لیتے ہیں مگر اس کے علاوہ نئی فیکٹری نہیں لگا رہے، لگاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، دہشت گردی بہت زیادہ ہے، اوپر سے نیشنلسٹ جو ہیں وہ بھی خلاف ہیں، اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، ہر وقت حکومتیں گر رہی ہوتی ہیں، کبھی مارشل لاء لگ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، نیا بندہ آ جاتا ہے، پالیسی چینج ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، بجلی آتی نہیں ہے، کیا کریں ہم، ٹیکس والے تنگ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، ہم جا رہے ہیں۔ وہ اپنا سارا سرمایہ اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں اس کو کنٹرول کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا ہے، نہ صرف اس لیے کیونکہ وہ ہنڈی وغیرہ کا سسٹم ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ انٹرنیشنل فائنانس نے اب موومنٹ آف کیپٹل کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے۔ آپ ایک بینک میں پیسے ڈالتے ہیں، وہ بینک ٹرانسفر کر دے گا، ٹھک 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 ٹھک، سرمایہ پوری دنیا کے اندر تیزی سے گردش کرتا ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹری سے سرمایہ سارا اٹھ کے فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں چلا جاتا ہے۔ جو بڑا سرمایہ دار ہے، میں گارنٹی کر کے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس نے ابو دھابی کے اندر، دبئی ایمریٹس بینک کے اندر، ادھر باہر والے بینک آف امریکہ کے اندر، بارکلیز بینک کے اندر اپنے بڑے بڑے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا پیسہ وہاں پر بھیجتے ہیں۔ اگرچہ ان کو ریٹ آف انٹرسٹ وہاں کم ملتا ہے مگر وہاں پہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ محفوظ ہے۔ اوپر سے دوسری بات دیکھیں کہ اگر میں اپنے پیسے جو میں نے یہاں سے منافع کمایا ہے ان کو ڈالروں میں بنا دوں، ان کو یورو میں بنا دوں، ان کو پاؤنڈ میں بنا دوں، ان کو مارک میں بنا دوں، ان کو ین میں بنا دوں، اور میں ان کو باہر بھیج دوں، تو تھوڑی دیر میں روپے کی قیمت تو یوں گر جائے گی۔ تو اگر مجھے وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ، یعنی کہ مجھے بینک جو انٹرسٹ دے رہے ہیں وہ 4% ہی ہے مان لیا، مگر روپے کی قیمت اتنی تیزی سے گر رہی ہے کہ جو میں نے ڈالر خریدے ہوئے ہیں ان کی قیمت میں جو ہے وہ 100% اضافہ ہو جاتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں یہاں پہ فیکٹری لگاؤں؟ اس سے زیادہ پیسے جو ہے میں کما لوں گا اپنے پیسے باہر بھیج کے، ڈالر بنا کے، جب میں واپس لے کے آؤں گا تو میرے پاس، میں تو کروڑ پتی ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے دیکھا ڈالر کی قیمت کے ساتھ کیا ہوا، روپے کی قیمت کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تو ڈالر 200 کو بھی کراس کر گیا ہے۔ جب میں آپ کی عمر کا تھا تو ڈالر کی قیمت تھی 18 روپے، اور پٹرول کی قیمت بھی تھی 18 روپے، یہ اکٹھی رہتی ہیں تقریباً پٹرول اور ڈالر کی قیمتیں۔ 18 روپے فی لیٹر پٹرول ہوا کرتا تھا، لڑکیاں تو پریشان ہو گئیں، 18 روپے کا ڈالر ملا کرتا تھا، اب 200 روپے سے زیادہ ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی کہ اگر آپ نے اپنے ماموں کو 1960 کی دہائی میں 1000 روپے دیا، اپنے ماموں سے لیا، تو آج اس کی قیمت 1000 روپے کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے، 1.5 لاکھ روپے وہی قیمت۔ تو اس سے اندازہ کریں آپ کہ روپے کی قیمت کتنی تیزی سے بین الاقوامی منڈی میں بھی اور مقامی منڈی کے اندر گری، تباہ ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کیپٹلزم کا بحران ہے، ایک طرف سرمایہ سارا باہر جا رہا ہے، اور دوسری طرف، اب سچی سچی میں آپ سے سوال پوچھوں گا، سچی سچی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے لڑکیوں؟ سچی سچی جواب دیں گے؟ لڑکیاں گھبرا گئیں، پتہ نہیں کیا سوال پوچھنے لگیں، ٹھیک ہے لڑکوں سچی سچی جواب دیں گے؟ لڑکے گھبرانے کے بجائے بڑے خوش ہو گئے، ہاں۔ اساتذہ بھی بیٹھے، ان سے بھی کتنے لوگوں کا دل کرتا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے باہر کہیں ان کو نوکری مل جائے اور وہ باہر سیٹل ہوتے ہیں؟ سچی سچی جواب دینا، جھوٹ نہیں بولا، ہاتھ کھڑا کرو، سچی سچی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اتنا لمبا میں نے لیکچر کیا نا تو لڑکیاں کہہ رہی نہیں میں نہیں ہاتھ کھڑا کر رہی، سر میں سے ناراض ہو جائیں گے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا۔ بہرحال اگر میں اپنی لمس یونیورسٹی کی کلاس میں یہ سوال پوچھوں، یقین کریں 80-90% بچے یہ کہتے ہیں ہم نے باہر جانا ہے۔ اگر میں گورنمنٹ کالج میں یہ پوچھوں 80-90% بچے یہی کہتے ہیں۔ جس کو جو ہاتھ نہیں بھی کھڑا کر رہا نا، اس کا اگر ویزا آ جائے نا، وہ کہتے ہیں دل تو نہیں چاہ رہا مگر چلے آ جائے۔ میں کو جھوٹ بولیا؟ نہیں نہ بولا، دل تو نہیں چاہ رہا مگر مجبوری ہے پاکستان سے۔ اچھا پھر ان کو گلٹی کانشیس فیل ہوتی ہے باہر جب جاتے ہیں، اور ان کو گلٹی فیل ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہم کو خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی، تاکہ ہماری گلٹی کانشیس میں ختم ہو۔ بہرحال
جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں افسوس ہے، جتنا سکلڈ لیبر ہے سوائے عادل سماپ جیسے لوگوں کے جو کہتے ہیں اپنی وطن کی خدمت کرنی ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے، سوائے ایسے لوگوں کے پاگل میرے جیسے سر پھیرے لوگ. میری بیوی کو آیا لیٹر وائس آف امریکہ سے، آئے گی ابھی، میری بیوی بھی آئی ہوئی ہے یہاں پہ، میری بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، پوری فیملی میں لے کے آیا ہوں مانگسیرا. تو ان سے آپ کو خود پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو وائس آف امریکہ سے لیٹر آیا کہ آپ وائس آف امریکہ میں آ کے نوکری کر لیں، خاوند کو بھی لے آئیں، بچوں کو بھی لے آئیں، ان کو بھی ہم ویزا دے دیں گے وغیرہ وغیرہ. مگر ہم نہیں گئے، ہم نے کہا پاکستان میں رہیں گے، پاکستان کی خدمت کریں گے. مگر دیکھیں اکثر لوگ جائیں گے، اکثر لوگ جائیں گے. اگر ایک بندہ نہیں جائے گا تو وہی آفر جو وائس آف امریکہ ماوش کو دی تھی وہ کسی اور لڑکی کو دیں گے، کسی اور خاتون کو دیں گے، کسی اور عورت کو دیں گے. اور وہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ملے گا جو کہے گا کہ یار ہمارے سر پہ قرضہ ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمارے گھر ہمارے پاس ہے نہیں پکا، یا ہمارے پاس پکا گھر ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی مجبوری، ہر بندے کی مجبوری ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. تو لوگ جائیں گے، اور لوگ گئے ہیں، اور ملینز آف لوگ گئے ہیں. اور ہماری حکومتیں اس بات پہ فخر کر رہی ہیں، دیکھیں ہم نے اتنے بندے باہر بھیج دیے. ابھی جو بندے آپ نے باہر بھیجے یہ فخر کرنے والی بات تھوڑی ہے. آپ نے سارا اپنا اسکل لیبر لوز کیا. مجھے کبھی کبھار اتنا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، میں اتنی محنت کر کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، پھر جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلانا بچہ جو ہے وہ باہر یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، فلانا بچہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، سچی بات ہے مجھے دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار اپنے وطن واپس آؤ اور یہاں کے پڑھاؤ لوگوں کو. اسی لیے میں نے یوٹیوب پہ لیکچرز کرنے شروع کیے کہ چلو اور لوگ بھی پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں. اور جو بھاری فیسیں نہیں اٹھا سکتے، چاہے کوئی ریڈی پہ میں بیٹھا ہو اس کے پاس کوئی فون ہو تو وہ بھی پڑھے کہ پلیٹو کیا ہے، اور فلسفہ کیا ہے، اور پولیٹیکل تھیوری کیا ہے، اور معیشت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو خیر بات یہی ہے دوستوں کہ کیپٹل بھی باہر جا رہا ہے، لیبر بھی باہر جا رہا ہے. تو ایسے میں پاکستان کس مقصد کے لیے رہ گیا ہے؟ یا تو لیبر پروڈیوس کرو، باہر بھیجو، یا پھر جب وہاں باہر لیبر جاتی ہے اس کے بعد جب وہ تھک ہار جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اس کی ساری پروڈکٹیو زندگی، بڈھے ہو جاتے ہیں، وہ بال ان کے چٹے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں کہ اب میں واپس آ گیا. تو سارے اپنے بیسٹ ایئرز، پروڈکٹیو ایئرز لوگ باہر گزار رہے ہیں. کیسے ملک ترقی کرے؟ آپ نے اوپن مارکیٹ اکانومی کی ہوئی ہے، آپ نے سرمایہ داری نظام کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، آپ نے کہا ہوا ہے منڈی فیصلہ کرے گی کہ سرمایہ کدھر جائے گا، آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ منڈی فیصلہ کرے گی کہ لوگ لیبر کدھر جائے گی، آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ منڈی فیصلہ کرے گی کہ فیکٹری کدھر لگے گی، آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ منڈی فیصلہ کرے گی کہ محنت کش لوگ جو ہیں وہ کہاں جا کے نوکری کریں گے. تو منڈی کیا ہے؟ منڈی آپ لوگ نہیں ہیں، منڈی تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں. سیٹھ فیصلہ کریں گے کہ کدھر جانا ہے، کدھر کیا کرنا ہے. اور سیٹھوں نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، وہ پاکستان کی ترقی میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں. ان کو کس چیز سے دلچسپی ہے؟ منافع سے. ظاہری بات ہے، جہاں ان کو منافع زیادہ ملے گا وہاں چلے جائیں گے. اگر ان کو بنگلہ دیش میں زیادہ منافع ملے گا وہ بنگلہ دیش میں چلے جائیں گے، اگر ان کو دبئی میں ملے گا وہ وہاں چلے جائیں گے، اگر پاکستان میں ملے گا تو یہاں بھی آ جائیں گے. مگر یہاں پہ مل نہیں نہ رہا کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارا پورا سٹرکچر اب ونگا ہو گیا ہے. اب ہم ان کو کھینچ کے نہیں لا سکتے، منڈی ان کو کھینچ کے نہیں لا سکتے. تو سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ہمیں اپنا پورا ماڈل آف ڈیولپمنٹ چینج کرنا ہوگا، اپنا پورا ماڈل آف ڈیولپمنٹ چینج کرنا ہوگا. یہ پاکستان کا بحران نہیں ہے، یہ سرمایہ داری نظام کا بحران ہے جس کے نتیجے میں یہ پاکستانیوں کا بحران نہیں ہے، یہ پاکستانیوں نے جو نظام اپنایا اس کا بحران ہے. اگر اس نظام کو تبدیل کریں گے تو اس بحران سے بھی نکلیں گے. اور نظام کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو دکھایا کہ زیادہ تر چیزیں ہم ایگریکلچرل بیچتے ہیں. آپ نے دیکھا نا، یہ زیادہ تر چیزیں ایگریکلچرل ہیں. مگر آپ کو معلوم ہے ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی پاکستان کی دنیا میں باٹم نمبر پہ ہے، باٹم پہ ہے. میرا خیال ہے نیچے سے 5ویں نمبر پہ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ جاگیرداری نظام کی وجہ سے. اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے. اگین منڈی پہ چھوڑا ہوا ہے، جاگیرداروں پہ چھوڑا ہوا ہے، ان کا کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے. زمینیں رکھی ہوئی ہیں،
چل رہی ہیں جس طرح سے مزاروں کے ساتھ کھیتی باڑی ہو رہی چلی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, نو پرابلم. اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہارویسٹر کمبائن لے کے آئے, ہم ٹریکٹر لگائیں, ٹریکٹرائزیشن کریں, میکنائزیشن کریں, نہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. بس ٹھیک ہے, یہاں سے پیسے کماؤ, بچوں کو لمس بھیجو, لمس کے بعد باہر بھیجو, باہر سے باہر چلے جائیں, دیٹس اٹ. نو انٹرسٹ ان ڈیولپنگ دی ایگریکلچرل سیکٹر آف پاکستان. یہ ریئلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. اور اسی طرح منڈی کے اندر بھی یہی ہے کہ فیکٹریوں کے اندر جو نجی مل ہے. تو پہلی 3 میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں. نمبر 1 یہ جاگیرداری نظام کو ختم کریں اور حکومت ایک منصوبہ بنائے ایگریکلچر کی میکنائزیشن کا, ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کا ایک باقاعدہ حکومت پلان بنائے تاکہ یہ چیز کی جا سکے. دوسرا نقطہ, منڈی کامیاب نہیں, سرمایہ داری منڈی کامیاب نہیں. ہم نے اب اگر پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے تو یہ صرف اور صرف پبلک سیکٹر کے تھرو ہو سکتی ہے. اب آپ کہیں گے سر جی پبلک سیکٹر کا تو برا حال ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے پبلک سیکٹر کے تھرو ہو؟ پبلک سیکٹر کو ریوائیو کر کے ہی ہم اب انڈسٹریلائزیشن کر سکتے ہیں. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ پبلک سیکٹر کی وہ والے ادارے جو فوج کے لیے, بیوروکریسی کے لیے یا پاکستان کے اشرافی طبقے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ A1 چلتے ہیں, وہ A1 چلتے ہیں. جتنے فوج کے ادارے ہیں ٹوٹلی ایفیشنٹ ہیں, منافع بخش ہیں, ایفیشنٹلی چلتے ہیں, آن ٹائم چلتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ان کے اندر. کوئی یہ نہیں کہتا کہ فوج کے ادارے پرائیویٹائز کر دو, کوئی یہ نہیں کہتا کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو پرائیویٹائز کر دو, کوئی یہ نہیں کہتا کہ فوجی فاؤنڈیشن کو پرائیویٹائز کر دو, کوئی نہیں نہ کہتا. جب بات ہوتی ہے تو PTCL کی پرائیویٹائزیشن, وابڈا کی پرائیویٹائزیشن, ریلوے کی پرائیویٹائزیشن, PIE کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے. ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہوتی. کوئی نہیں کہتا بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا کام چلا رہی ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جس اسکول میں, دوستوں اس کو غور سے سننا ہے, میں ایک اسکول میں پڑھا جس اسکول کا نام ہے ایچسن کالج, سنا آپ نے نام؟ ایک زمانے میں اسکول کا نام ہوتا تھا چیفز کالج. کیا نام ہوتا تھا؟ چیفز کالج. کیوں چیفز کالج نام ہوتا تھا؟ کیونکہ جو پاکستان کے چیف ہوتے تھے, ٹاپ کی جو ایلیٹ ہوتی تھی, آج بھی ایسے ہی ہے, وہ وہاں پہ پڑھتی تھی. آپ کو پتہ ہے میرے والد نے کیا فیس دی تھی میری وہاں ایجوکیشن کی؟ کیا فیس تھی؟ چیف کالج ہے, پاکستان کی ایلیٹ پڑھتی ہے. آدھے سے زیادہ نیشنل اسمبلی ایچسن کالج کے لوگوں سے بھری پڑی ہے, میں گارنٹی کر رہا ہوں. آدھے سے زیادہ منسٹر ایچسن کالج کے ہیں. یہ پوری نواز شریف فیملی ایچسن کالج کی ہے, یہ پوری عمران خان کی ساری فیملی ایچسن کالج میں پڑھی ہے. اس کے کزن جو ہے میرے ساتھ میرے کلاس فیلوز تھے. پیپلز پارٹی کے جو سارے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں ایچسن کالج سے پڑھے. کیا خیال ہے اس کی کیا فیس ہوتی تھی جب میں وہاں پہ پڑھا تھا؟ میرے والد صاحب نے کیا فیس دی تھی جب میں وہاں ایڈمیشن لیا تھا؟ 3000 روپے. کتنے؟ 3000 روپے. کیونکہ ایچسن کالج پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے. پاکستان کا ٹاپ سکول جہاں ساری ایلیٹ پڑھتی ہے پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا ایچسن کالج کو پرائیویٹائز کر دو, A1 چلتا ہے. تو بات یہ ہے, سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ادارے, غور سے سننا ہے, غور سے سننا ہے, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آج آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ادارے, وہ پبلک ادارے جہاں پہ محنت کش لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے, جہاں پہ اکثریت محنت کش لوگوں کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی اپنا کام کروانے کے لیے, ان اداروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان میں پچھلے 30-40 سال میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ان کے انفراسٹرکچر میں کوئی اپ گریڈیشن نہیں کی گئی, ان کی ٹیکنالوجی کو کوئی بہتر نہیں کیا گیا. وہاں پہ جو دیواروں کے اوپر پینٹ ہے اس کو پینٹ بھی نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایلیٹ نہیں جاتی, وہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں. اور جن اداروں میں جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں, جو ایلیٹ جہاں جاتی ہے, مثال کے طور پہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی, DHA, پبلک ادارہ نہیں ہے, پبلک ادارہ نہیں ہے, یہ فوج کا ادارہ ہے. کبھی آپ DHA کے اس کے آفس گئے ہیں, آپ کو ایسے لگتا ہے یورپ آ گئے. چٹھی ملے گی, آپ چٹھی کے ساتھ بیٹھیں گے, ایسے 2 منٹ میں باری آ جائے گی, لوگ بھی جو بیٹھے ہوں گے وہ بڑی خوشی سے آپ کو ملیں گے. ہاں جی کیسی طبیعت ہے, آئیں جی سر کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے. اس کے برعکس
جب آپ کسی ایسی ہاؤسنگ اتھارٹی میں جائیں گے جہاں محنت کش لوگ رہتے ہیں تو اول تو وہاں بندہ ہی نہیں بیٹھا ہوگا جس سے آپ ملنے آئے ہیں. اگر بندہ بیٹھا ہوگا وہ کہیں گے کل آئیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے. یا پھر اتنے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہوں گے کہ آپ کی 3 دن آپ لائن میں کھڑے رہیں گے تب جا کے آپ کی باری ہے. میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہو رہا ہے نا, ہر جگہ پبلک لمبی لمبی لائنوں میں قطاروں میں کھڑی ہوئی ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ پبلک سیکٹر بذات خود ایفیشینٹ نہیں ہو سکتا. اگر پبلک سیکٹر ایفیشینٹ نہ ہو سکتا تو فوجی فاؤنڈیشن کیسے ایفیشینٹ ہوتی, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کیسے ایفیشینٹ ہوتا, فرنٹیئر ویلز کیسے ایفیشینٹ, FWO کیسے ایفیشینٹ ہوتا, HSN کالج کیسے پاکستان کا ٹاپ سکول ہوتا. بات یہ ہے کہ جو ایلیٹ پبلک سیکٹر کی چیزیں ہیں وہ سب ایفیشینٹلی چلتی ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, آرمی ہو, DHA ہو, جو مرضی. اور جو آپ کی چیزیں وہ پبلک ہوں یا پرائیویٹ ہوں وہ تباہ و برباد ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جو پرائیویٹ سکول غریبوں کے لیے قائم ہوئے ہیں, کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. یہ جو کمرہ ہے نا, یہ والا, یہ چھوٹا سا کمرہ, اس کمرے کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کمرے کے اندر 25 بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پرائیویٹ سکول ہے. دیٹس اٹ. اور اس طرح کے ہزاروں سکول ہیں پاکستان کے اندر, ایک ایک کمرے, 2 کمرے, ایک ایک کمرے, 2 کمرے, اور وہ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ سکول ہے. وہاں پہ غریب بچے جاتے ہیں. یہ کوئی انفراسٹرکچر ہے؟ زیرو انفراسٹرکچر. کیا پڑھائی ہے؟ زیرو پڑھائی. یقین جانیں, زیرو پڑھائی. دے آر ٹیریبل, دے آر ہارریبل, کیونکہ وہ غریبوں کے ہیں. ان کا مقابلہ کریں HSN کے ساتھ. وہاں پہ میں نے ہارس رائڈنگ بھی سیکھی, میں وہاں سے پڑھا ہوں, میں نے وہاں گھوڑا بھی چلایا, 3 سوئمنگ پول تھے بھائی جان, ہاکی کھیلتے تھے ہم, فٹ بال کھیلتے تھے, ہر قسم کی فیسلٹی تھی, کیونکہ وہ ایلیٹ کا تھا. فیس وہاں پہ بھی اتنی تھی جتنی کسی دوسرے حکومتی ادارے میں. سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان کے حکمران طبقے نے اور اکانومسٹ نے آپ کو کیا بتایا کہ پبلک سیکٹر بیکار ہے, اور آپ کا بھی تجربہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر بیکار ہے, آپ نے اسے انٹریکٹ کیا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ پبلک سیکٹر کا حصہ جو محنت کشوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ واقعی انہوں نے اس کو نگلیکٹ کیا ہے. جب دیکھو دوست, جب ایلیٹ, لاہور کی ایلیٹ کے بچے سر جب گورنمنٹ کالج اور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو آپ اس یونیورسٹی کا لیول دیکھیں کیا ہوتا تھا. 1980 کی دہائی میں لاہور کی اور پنجاب کی ایلیٹ نے اپنے بچوں کو حکومتی اداروں سے نکال کر پرائیویٹ ادارے بنا لیے. انہوں نے کہا اب ہم گورنمنٹ کالج نہیں بھیجیں گے, ہم بھیجیں گے لمز, ہم بھیجیں گے IBA. ہم نے اپنے ادارے بنا لیے ہیں, 4-4 5-5 لاکھ ماس فیس ہے, کوئی نہیں اور بھٹک سکتا وہاں پہ. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی بھاڑ میں گئی, جو مرضی ہو, وی ڈونٹ کیئر. ایکیڈیمک لیول یہاں سے یہاں آ گیا, وی ڈونٹ کیئر. ساری برین پاور جو اچھے اچھے استاد پنجاب یونیورسٹی کے ہوتے تھے چھوڑ کے پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے. تنخواہیں بہتر وہاں پہ تھیں تو انہوں نے جانا ہی تھا, کوئی رائے ہی نہیں پبلک سیکٹر میں. ٹھیک ہے جی, یہ چند آپ کے پروفیسران کے علاوہ جو کہ پڑھانے کو ایک عبادت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پیسے کے لیے کر ہی نہیں رہے, ہم تو لوگوں کے لیے اور قوم کے لیے اور ملک کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آئیڈیلسٹ لوگ تھے وہ تو ٹھہرے, مگر بہت سارے لوگ چھوڑ گئے, ادارے گر گئے, تباہ ہو گئے. نیکسٹ سیکنڈ نمبر بات کہ اگر ہم نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے دوستوں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جو سرمایہ باہر جا رہا ہے ریاست اس کو کنٹرول کرے, باہر نہیں جانے دینا سرمایہ. روس کی یوکرین میں جنگ ہوئی, آپ کو پتا ہے انہوں نے فوری طور پہ سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ ہم سرمایہ باہر نہیں جانے دیں گے, جو مرضی کر لو, ادھر روس میں لگے گا. اگر کوئی پہلے باہر سرمایہ تھا انہوں نے کہا 50% حصہ آپ نے ہمیں دینا ہے. اتنے انہوں نے کیپٹل کنٹرول ٹیکس کنٹرول میجرز لگائے. دوسرا یہ اسکلڈ لیبر پاور کو ہم نے باہر نہیں جانے دینا, ہم نے ان کو یہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ زبردستی کسی کا کرنی ہے, مگر یہ کہ اچھی نوکریاں یہاں پہ ان کو ملے جو ریاست دے سکتی ہے. سارا اپنا اسکلڈ لیبر لوز کر رہے ہیں ہم, سارے ڈاکٹر, سارے انجینئرز, سارے اچھے لوگ پڑھ لکھ کے, اور سارے اچھے ورکر جن کو سٹون میسنری آتی ہے, جن کو برک لینگ آتی ہے, جن کو اچھی فیکٹریاں بنانی آتی ہیں, جن کو اچھی فیکٹریاں چلانی آتی ہیں, جن کو کنسٹرکشن آتی ہے, ان کو یہاں رکھنا ہے. جن کو سٹیل اور کانکریٹ کے ساتھ کام کرنا آتا ہے وہ اپنے ملک میں رہیں اور کام کریں اور ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. وہ سارے باہر جا رہے ہیں. ریڈیوس ڈپینڈنس آن آئل فار پاور, تیسرا میجر
کہ یہ جو 65% پنکھا جو ڈیزل پہ چل رہا ہے بھئی یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس ڈیزل ہے نہیں، ہم باہر سے قرضہ لیتے ہیں تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ بجلی کی جو ساری پروڈکشن ہے وہ حوالے کی ہوئی ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، جن کا نام ہے IPP، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر۔ یہ 1990 میں بے نظیر بھٹو نے شروع کی ہے، اس کے بعد نواز شریف نے بھی اس کو کیا، اس کے بعد مشرف نے بھی اس کو کیا، اس کے بعد PTI نے بھی، ہر حکومت نے اس کو کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بائیں بازو کا مختلف پروگرام۔ IPP اس کی کہانی سنیں، لڑکیوں آپ پریشان ہو جائیں گے، لڑکے بھی پریشان ہو جائیں گے۔ IPP کی کہانی سنیں۔ IPPs نے یہ کہا بجلی بنیادی چیز ہے نا، اس کی وجہ سے سارا کرائسس ہی پاور کا اس وقت پاکستان جو معاشی بحران ہے وہ سارا پاور تیل اور بجلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی قیمت آپ مہنگائی کی شکل میں ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ میں آپ کو راز بتاتا ہوں جو آپ کو کسی ٹی وی چینل پہ نہیں ملے گا، یہاں آپ کو مل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 1990 کی دہائی میں IPPs انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا وہ یہ تھا کہ IPPs نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے اندر آ کے سرمایہ کاری کریں گے اور آپ کو پاور پلانٹ بنا کے دیں گے، مگر ہماری 3 شرائط ہیں۔ سنیں غور سے۔ نمبر 1 یہ کہ جو تیل استعمال ہوگا IPP کو چلانے میں وہ آپ ہمیں خرید کے دیں گے، اور اس کا ریٹ جو ہے وہ ہم پہلے سے فکس کریں گے، چاہے دنیا کے اندر تیل کی قیمت بڑھے یا کم ہو، آپ نے ایک ہی ریٹ پہ ہمیں دینا ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ تیل کی قیمت جب بڑھی تو IPPs کو تو اسی قیمت پہ آپ نے تیل دینا ہے، تو وہ جو ایکسٹرا قیمت تھی وہ حکومت پاکستان سبسڈیز کی شکل میں اٹھا رہی ہے۔ وہ حکومت پاکستان اٹھا رہی، جو میں نے آپ کو فگر بتایا کہ 92% سبسڈیز پاکستان جو ہے وہ ان کمبختوں کو دے رہی ہے، کیونکہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ تیل کی قیمت اگر بڑھی تو ان کو نہیں فرق پڑے گا۔ دوسری شرط انہوں نے یہ کہا کہ جو بجلی ہم آپ کو بیچیں گے وہ بھی ڈالر کے ساتھ جڑی ہوگی اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ڈالر کی قیمت بڑھے یا گرے ان کو نقصان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے۔ نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کو، مجھے اور حکومت پاکستان کو۔ اندازہ کریں کتنی بری ڈیل ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جب انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر آن لائن ہو جائے گا، یعنی یہ کہہ سکے گا کہ ہم بجلی آپ کو فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر حکومت پاکستان ایک بھی یونٹ بجلی ان سے نہ خریدے، کیونکہ وہ بجلی بہت مہنگی ہے، ایک بھی یونٹ نہ خریدے، تب بھی حکومت پاکستان نے ان لوگوں کو ایک مقررہ رقم ادا کرنی۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اگر میں آپ کی یونیورسٹی سے یہ کہوں کہ میں آپ کو جنریٹر لگا دوں گا آپ کی بجلی چلانے کے لیے، مگر جس ریٹ پہ میں بجلی آپ کو بیچوں گا وہ پہلے سے مقرر ہوگی اور چینج نہیں ہو سکتی، جس قیمت پر آپ ڈیزل ڈالیں گے وہ بھی آپ نے سارا برداشت کرنا ہے، اور میں بجلی آپ کو دوں یا نہ دوں آپ نے مجھے اتنی رقم ادا کرنی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے تیرا دماغ صحیح ہے، یونیورسٹی چھوڑ، وہاں پہ پاگل خانہ ہے، پہلے وہاں جا کے اپنا دماغ چیک کرا، یہ کہیں گے نا آپ مجھے۔ مگر حکومت پاکستان نے یہ قبول کیا، اور آج جو اتنا شدید معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ تھینکس ٹو IPPs کی وجہ سے۔ ملک دیوالیہ ہو گیا، بجلی آ نہیں رہی، بجلی آ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے سب کو، بجلی آ نہیں رہی، تیل ہے کوئی نہیں، قرضہ لینے پر مجبور ہے تاکہ پنکھا چل جائے، تاکہ لال بینڈ جو ہے آگے کو پرفارمنس کر دے۔ بحران تو آپ کے سامنے ہے، بحران تو آپ کے سامنے ہے۔ اور بھی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ یہ ریکو ڈیک مائن کا آپ نے سنا ہے؟ کاپر کی مائن ہے، اتنی بری ڈیل کی کہ اب وہ مائن ہمارے قبضے میں ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جو ڈیل کی اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں ڈالا ہم آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں، آگے آپ کسی سے معاہدہ نہیں کر سکتے۔ جس سے ڈیل کی اس نے آگے کسی اور کو بیچ دی، اس نے آگے کسی اور کو بیچ دی۔ اندازہ کریں بھائی، کوئی عقل مند آدمی، وکیل یہ لکھ سکتا ہے، کانٹریکٹ دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ یہ ملک کے فائدے میں نہیں۔ یہ کیا آپ لوگوں کی امانت کے ساتھ۔ حکومت ایک امانت ہے نا،
ریاست ایک امانت ہے, آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ پیسے دیتے ہیں. کیا کیا انہوں نے اس کے ساتھ؟ آپ کو بتا رہا ہوں, کوڑیوں کے دام بیچ دیے, اور سب نے کیا. مجھے پی ٹی آئی نے بھی کہا آ جاؤ ممبر بن جاؤ پارٹی کا, پیپل پارٹی نے کہا آ جاؤ ممبر بن جاؤ پارٹی کا. شکر ہے مسلم لیگ نے نہیں کہا. مگر میں نہیں کہتا کہ یار آپ کی کرپشن بڑی بری ہے, میں کہتا ہوں 4 پیسے جیب میں ڈال لو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. مگر یہ جو کمبخت کیا ہے وہ 4 پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ پورے سماج کو بحران میں ڈالنے کا مسئلہ ہے, پاکستان کو تباہ کرنے کا مسئلہ ہے. پاکستان صرف اب ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو لوگ پیدا کرتا ہے ان کی خدمت کے لیے, بین الاقوامی سرمایہ کی خدمت کے لیے. ایسے سمجھیں کہ یہاں مانسیرا میں کچھ علاقے ہوں گے جو بڑے پوش علاقے ہیں نا, پوش علاقے ہیں. کوئی پوش علاقے کو نام بتائیں, کوئی گلبرگ, کوئی ڈی ایچ ہے, ٹاؤن شپ. اور ٹاؤن شپ کے ساتھ ہی کوئی علاقہ ہوگا, ٹاؤن شپ کے ساتھ ہی کوئی علاقہ ہوگا جہاں سے لوگ جاتے ہوں گے, ان کے گھر صاف کرتے ہوں گے, ان کے لیے کھانا بناتے ہوں گے, ان کے لیے ڈرائیونگ کرتے ہوں گے, سارے کام کرتے ہوں گے. تو ٹاؤن شپ جو ہے وہ اب امریکہ ہے, وہ اب یورپ ہے, وہ اب جاپان ہے. اور ٹاؤن شپ کے ساتھ وہ علاقہ جو صرف اس وجہ سے جیتا مرتا ہے کہ ان کی خدمت کر سکے, افسوس اور دکھ سے کہنا پڑے گا کہ وہ اب پاکستان, ان کے لیے لیبر پرووائڈ کرنے کے علاوہ ہم کچھ, ہماری حیثیت ہی نہیں. یہ ہے بحران. اور اس لیے میں کہتا ہوں, اور میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, لیفٹ کے ہوں یا رائٹ کے ہوں, ٹاپ کے ہوں یا باٹم کے ہوں, سینٹر فرنٹ کے ہوں یا بیک کے ہوں, سینٹر کے ہوں, جس مرضی طرف کے ہوں, کہ یہ ہم سب کا مشترکہ پرابلم ہے. آؤ مل کر ایز پاکستانیز, ایز محنت کشوں کے, عام لوگوں کے, کامن پیپل کے, عوام کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے آؤ مل کر اس کو حل کریں. بہت بہت شکریہ.